ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی۔ ایک بار پھر سے آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ آج بھی دو بہت ہی اہم سوال کا جواب حاصل کرنا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب ایک مہینے کا روزہ ہم رکھ رہے ہیں تو روزہ ہم سب کے لیے کیا فائدہ پہنچا رہا ہے، یعنی بہتر ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال جو آج کے ایپیسوڈ میں کریں گے وہ یہ ہے کہ روزہ کب سے کب تک، کیا مدت ہے روزے کی؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ آئیے شو پر ملاقات کرتے ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید روح ظفر صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ چلیے مولانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے پوچھے گئے سوالوں کے جواب قرآن مجید سے دیے تھے، آج بھی اسی امید کے ساتھ کہ دو بڑے ہی اہم سوال ہیں۔ بسم اللہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی آیت ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ روزہ رکھنا ہم سب کے لیے بہتر ہے؟ کیونکہ ایک دو دن کی بات ہے نہیں، ایک مہینے کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام اور ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد اور برکتوں کی دعا کے ساتھ۔ جی شکریہ۔ یقیناً یہ سوال بہت بہترین سوال ہے، اور خداوند عالم نے ہم کو ایسا بنایا ہی ہے کہ ہم یہ اپنے آپ سے بھی سوال کر سکتے ہیں اور اپنے ہر عمل کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں کہ کیوں کریں اسے۔ بھائی ایک مہینہ بھوکے رہنا ہے، ایک مہینہ، یعنی واقعاً خدا نے یہ، اگر ہم ایسے ہی نماز پڑھنے لگیں، ایسے ہی روزہ رکھنے لگیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، تو اس کی ویلو کم ہے۔ جی لیکن جب ہم، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کیوں نماز پڑھیں، جی ہم کیوں روزہ رکھیں۔ ہاں، پہلے کی قوم بھی رکھتی تھی اور ہم بھی رکھیں۔ تو اب جب ہم یہ کوشچن کر کے کریں گے تو پھر اس کی ویلو بڑھ جاتی ہے، اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، معرفت ہو جاتی ہے نا تھوڑا سا۔ جی تو اب یہ کہ قرآن مجید میں واقعاً کہا گیا ہے کہ نہیں؟ ہاں، کون سی تو آیتیں ہیں؟ سورہ بقرہ کی میں نے کہا کہ قرآن اٹھائیے اور قرآن دیکھیے کہ یہ جو اسی ہم وقت کہہ رہے اٹھائیں۔ جی ہیں، دیکھیں۔ بالکل جی اس آیت کو برائے کرم۔ دیکھیں کہ یہ آیت مبارکہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں ہی خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، تم روزہ رکھو۔ البتہ انسان اگر، جب خداوند عالم نے اس جگہ پر یہ کہا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا، یعنی اگر ایک انسان کے اندر طاقت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے، اور وہ اگلے ماہ رمضان تک چھوٹے ہوئے روزے کو نہیں بھر سکتا، تو اب اسے فدیہ دینا ہے۔ اچھا، تو اب جو فقیر کو فدیہ دینا ہے، اس کے بعد ہی خداوند عالم نے کہا کہ فدیہ ایک مد دینا ہے مسکین کو۔ اب اگر کوئی بڑھا کے دے بہتر ہے، لیکن خداوند عالم نے کہا ان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو، تمہارا روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ خود خداوند عالم نے اس آیت میں یہ کہے کہ ان تصوموا خیر لکم، خدا نے کہا کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا ہر حال میں تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لہذا اگر انسان اس فکر میں نہیں رہنا چاہیے انسان کو کہ ہم اپنی چاہتوں سے روزہ رکھیں، نہیں، ہمیں روزہ کیوں رکھنا ہے؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ پہلا روزہ ہم رکھ رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ خداوند عالم نے یہاں پر کوئی 1 2 3 4 5 یہ فائدے نہیں بیان کیے ہیں، بلکہ جو فائدے بیان کیے ہیں کیا کہا؟ خیر لکم۔ خیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ جمع ہو گیا، اسی کے اندر آ گیا ہے۔ خداوند عالم نے جب خیر کہہ دیا
اب انسان جو بھی فائدہ روزے کا ڈھونڈنا چاہے وہ اسے مل جائے گا. میں دیکھ رہا تھا اس آیت کے ذیل میں ایک عالم دین نے لکھا ہے تقریباً 32 فائدے اس خیر کے ذیل میں روزے داروں کے لیے بیان کیے گئے ہیں. کچھ ایک دو کا ذکر کر دیں. مثال کے طور پر روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں سلامتی آتی ہے. سومو تصحو، روزہ رکھو صحت بناؤ. دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کا دکھ درد غم سمجھ سکتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے. جب بھوک و پیاس انسان کو خود محسوس ہوتی ہے تو وہ انسان دوسروں کے بھوک و پیاس کے لیے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں. لہٰذا مختصر یہ کہ اگر انسان پہلا اگر ہمیں کوئی فائدہ نہ مل رہا ہو، صرف ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں کہ جو بیان ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید کی 184 نمبر آیت کو غور سے دیکھیں. خود قرآن ایسا ہے کہ جتنا جو غور کرے گا آیت میں اس کو ویسے ہی مطلب ملتا جائے گا. واہ، بہت شکریہ. اور ایک اور اہم سوال ہے، اور یہ سوال اکثر رمضان المبارک میں بہت اٹھتا ہے کہ روزہ کب سے کب تک، کیا مدت کا بھی ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے؟ اس کا بھی جواب حاصل کرنا ہے، کیونکہ تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو فجر کی اذان ہوتی ہے وہاں تک ہم سحری کر سکتے ہیں، اور روزہ ایک دم جب مغرب کی اذان ہونے لگے اس وقت ہمیں جا کے کھولنا چاہیے. تو یہ سوال کا بھی جواب حاصل کرنا ہے کہ کہاں پر ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے، فجر کی اذان پر آ کر روکنا ہے یا اس سے 10-15 منٹ پہلے روکنا ہے؟ جی مدت کا ذکر بتائیں مولانا صاحب، کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ قرآن مجید کی جن آیات میں ذکر کیا گیا ہے وقت کا، اس میں صاف صاف یہ کیا گیا ہے فجر سے لے کے غروب تک. اب فجر سے لے کر غروب تک جو ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں فجر سے لے کے غروب تک ہمیں روزہ رکھنا ہے، یہ آیت میں ہے. جی قرآن مجید کی آیت میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. قرآن مجید کو خود دیکھیں، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت جو طولانی آیت ہے 187 جی 187، اس میں جو مختلف احکام بیان کیے ہیں تو اس میں وقت بھی بیان کیا گیا ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے خداوند عالم کا کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اسی کے ذریعے روزہ رکھنے کے وقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جس میں ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یعنی معلوم ہے لوگوں کو جس وقت روزے کا حکم آیا تو بس یہ کہا گیا کہ عشاء کے بعد ہی کچھ کھا سکتے ہیں، یعنی مغرب کے بعد سے عشاء کے بیچ میں ہی. اب لوگوں کو تکلیف ہوئی، تو اب جب تکلیف ہوئی تو خداوند عالم نے پھر ایک تفصیل ہے اس کی. جی میں اس سے گریز کرتے ہوئے صرف اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب تکلیف ہوئی تو خداوند عالم نے پھر اس کو دوبارہ جب حکم دیا ہے نبی کریم کے ذریعے تو یہ آیت نازل ہوئی 187 نمبر، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ وہ سفید خیط الابیض، یعنی وہ سفید دھاگا جو آسمان پہ ہوتا ہے وہ الگ ہو جائے کالے دھاگے سے، یعنی نشان ہو جائے. یہ صبح صادق اور صبح کاذب کی طرف اشارہ ہے فجر کا، اور پھر اس کے بعد رات تک اس کو پورا کرو، یعنی اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک، رات تک. اب اس کے اوپر علماء نے بحث کیا ہے کہ ہمیں کس وقت سے کس وقت تک روزہ رکھنا ہے. آسان زبان میں سمجھا دیں جی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی تھی اور ہم کھا رہے تھے. دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا ہے، لیل، ایک بالکل بغیر کسی جھگڑے اور بغیر کسی اختلاف میں پڑے ہوئے. جی کسی بھی انسان سے جا کے پوچھئے رات کا وقت کب ہوتا ہے، کیا واقعاً سورج کے ڈوبتے ہی رات ہو جاتی ہے؟ ہر انسان بتائے. کم سے کم 12 14 15 10 ہر جگہ الگ الگ وقت ہے، لالی رہتی ہے، تھوڑا سا اجالا رہتا ہے. یہ جو ہے اس کا مطلب جو بیان کیا گیا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ جب مشرق سے اٹھنے والی سرخی ختم ہو جائے، جب سورج ڈوب جائے، سورج ڈوبنے کے بعد جو لالی ہے جی وہ لالی ختم ہو جائے، تو اب جو یہ اندھیرا یعنی بمشکل 10 منٹ 12 منٹ کا وقت ہوتا ہے. اچھا یہ وقت جو جیسے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے لیل اس کو کہتے ہیں.
تو روزہ رکھنے کا حکم کہاں سے ہے؟ من الفجر الی اللیل. اچھا فجر کے وقت کیا مطلب؟ جب اذان ہو اس وقت تک ہم کھا سکتے ہیں یا اس سے جی پہلے؟ یہ جو خیط الابیض اور خیط اسود کی جدائی کا وقت ہے وہ وہی صبح صادق کا وقت ہے. اسی وقت کو کہا گیا ہے کہ اذان کے وقت سے لے کے صبح کی جب اذان ہوتی ہے تو وہی صبح صادق کا وقت ہوتا ہے. اس وقت سے لے کے لیل کا جو وقت آیا ہے، اس میں لیل کا لفظ آیا ہے رات تک. رات کب ہوتی ہے؟ جب سورج کی سرخی ختم ہوتی ہے، لیل شروع ہوتی ہے، رات، اس وقت تک روزہ رکھنا ہے. اور اذان اسی وقت ہوتی ہے، اسی وقت ہم کو روزہ کھولنا ہے. بہرحال جیسے جیسے مکتب اہل بیت میں یہی ہے کہ مکتب اہل بیت کے حساب سے مکتب اہل بیت میں غروب کے وقت، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت اذان نہیں ہوتی ہے. جس وقت اذان ہوتی ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کہا ہے زوال حمرۃ المشرقیہ، مشرق سے اٹھنے والی وہ سرخی زائل ہو جائے، یعنی مغرب کی طرف بھی وہ کچھ بھی نہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے. تو جیسے بمبئی جیسی جگہ میں تقریباً 14 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے اچھا سورج ڈوبنے اور اذان میں. دوسری جگہوں پہ کہیں پہ 9 منٹ ہے، کہیں پہ 7 منٹ ہے، کہیں پہ 12 منٹ ہے. جی. بہرحال جہاں جو وقت ہو اس اعتبار سے جیسے ہی اذان ہو اس وقت ہم افطار کر سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں. اوکے چلیے قبلہ، بہت بہت شکریہ. آج آپ نے 2 سوالوں کے جواب بھی قرآن مجید کے حوالے سے دیے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی جو ہم سوال کریں گے ان کے جواب بھی آپ قرآن مجید سے دیں گے انشاءاللہ تعالی. دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے کہ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عنایت فرمائے. الہی آمین. تو جو ہمیشہ ہم لوگ کشمکش میں رہتے ہیں کہ روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے، کیا مدت ہے، اس کا جواب آج قبلہ نے قرآن مجید سے دیا ہے. تو ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا ہے. کسی طرح کے اب ڈاؤٹس میں نہ رہیں کہ ہمیں کب سے کب تک رکھنا ہے، کب کھولنا ہے اور کب شروع کرنا ہے. یہ سوال کا بھی جواب ہو گیا. اور کون سی ایسی آیت تھی اس کے بارے میں بھی بتایا کہ روزہ رکھنا ہمارے لیے بہتر ہے. امید کرتا ہوں کہ آج جو 2 سوال اہم کیے گئے ہیں اس کے جواب آپ تک پہنچ گئے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی آپ تمام ناظرین سے. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت بہت شکریہ.